رسول پاک کے پاس ایک گدھا بھی ہے، نام اس کا یافور ہے۔ یہ رسول کا نہیں ہے، یہ خیبر کے یہودی کی ملکیت ہے۔ خیبر سے مال خراج آیا تھا تو یہ بھی آیا تھا، جب خیبر سے مال خراج پہنچا تو یہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ مدینے میں مال تقسیم ہو گیا مسجد میں بیٹھ کے، کچھ چیزیں حرمت مسجد کی وجہ سے مسجد کے اندر نہیں جا سکتی تھی، یہ باہر بازار میں مال تقسیم ہو گیا۔ جب صحابی اس کی باغ میں ہاتھ ڈالنا چاہے تو یہ سرکشی کرے، اپنی ٹانگیں مارے اور کسی صحابی کے ساتھ نہ جائے۔ اہل سنت بھائیوں کے اطمینان کے لیے کتاب کا ریفرنس حیات الحیوان آقا دمیری کی لکھی، جامعۃ الازہر مصر سے چھپی، اس میں حوالہ موجود۔ اس نے کسی صحابی کو اپنی باغ کو ہاتھ نہ لگانے دیا، یا رسول مسجد سے باہر آئے۔ جب رسول مسجد سے باہر آئے تو رسول نے صحابہ کا رش دیکھا۔ رسول کا رش کیوں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ جو خیبر کا مال آیا اس میں سے ایک گدھا بھی ہے، یہ کسی کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کوئی باغ میں ہاتھ رکھتا ہے یہ سرکشی کرتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے، حیات الحیوان میں نہ لکھا ہوں تو میں مجرم ہوں آپ کا، حیات الحیوان میں لکھا ہے رسول نے صحابہ سے کہا رش ہٹاؤ، صحابہ نے رش ہٹایا، رسول نے گدھے کی طرف دیکھا، علیہ ادھر آ، وہ سر جھکا کے چلا۔ اب میں کیا کہوں، میں اسے گدھا کیسے کہوں، میں کیسے گدھا کہوں؟ میرا عقیدہ اسے گدھا کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو نبی کے بلانے پہ چلا جائے وہ گدھا ہوتا ہے؟ آئے آئے آئے، جو سمجھ گئے یہ ہاتھ کسی کے مکروش نہ ہو۔ کتنا اچھا گدھا تھا کہ نبی کے بلانے پہ چلا گیا، اسے پتا ہے جب حجت بلائے پھر جاتے ہیں، جب حجت بلائے پھر قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ گیا صرف گیا ہی نہیں، اس نے جا کے اپنا سر نبی کے قدموں پہ رکھا، قدموں پہ رکھ کے رگڑنا شروع کیا، اور رگڑ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول تجھے میرا سلام ہو۔ کتنا اچھا گدھا تھا، اسے یہ بھی پتا تھا کہ نبی کو یا کہتے ہیں، اسے یہ بھی پتا تھا کہ نبی کے ساتھ یا کہا جاتا ہے۔ رسول نے فرمایا کیوں نہیں جا رہا کسی صحابی کے ساتھ، کوئی بھی صحابی تیری باغ کو ہاتھ لگاتا ہے سرکشی کیوں کرتا ہے؟ اسے کہا یا رسول اللہ میں بول کے بتانا چاہتا ہوں جس نسل سے میرا تعلق ہے اس نسل میں ہر گدھا کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے، کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے۔ اپنی نسل میں میں آخری ہوں اور رسالت میں تو آخری ہے، اپنی پوچھ میں میں آخری ہوں، رسالت میں تو آخری ہے۔ یا رسول اللہ مجھے مقدر مدینے لے آیا، یا رسول اللہ میری خواہش تھی کہ میری پوچھ پہ آپ سوار ہو۔ حیات الحیوان میں آقا دمیری نے لکھا کہ رسول نے کہا میں تیری پوچھ پہ سوار ہوں، جبکہ تو یہودی کا گدھا ہے، تجھے نہیں پتا میری سواری کو برا کہتے ہیں، میں جبریل کے پروں پہ پاؤں رکھتا ہوں۔ اس نے یا رسول اللہ تیری عزت کی قسم ابھی بولا میرے مالک کو خیبر سے، اس سے پوچھ، میں نے آج تک اسے اپنی پوچھ پہ سوار نہیں ہونے دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری پوچھ میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ یہاں تک آقا دمیری لکھ گئے میرا سلام ہے اس کے عقیدے کو، اسے پتا تھا جہاں نبی نے بیٹھنا ہو وہاں کسی ناپاک کو نہیں بٹھا۔ جہاں پیغمبر نے بیٹھا سواری بن گیا یہ پیغمبر، رسول کے پاس رہا، نام اس کا یافور، اسے بھی انہوں نے نامور کر دیا۔ اونٹنی غائب جانتی ہے، گدھا غائب جانتا ہے، ابرہا کا ہاتھی غائب جانتا ہے، حسین کا مرتجز غائب جانتا ہے، عباس کا گھوڑا غائب جانتا ہے۔ تو جو صفت جانوروں میں ہو، اب میری مجبوری ہے میں یہ صرف مال کو میں نہیں ڈھونڈوں گا، کیونکہ جن کی وجہ سے جانور عالم الغیب ہوا، ان کی وجہ سے جانور غیب جانا شروع۔ اگلی صفت ایک بچ گئی، ناظر الغیب ہونا۔ میں نے کہا یہ عالم الغیب والی صفت آ گئی ان کر کے جانوروں کے پاس، اب یقیناً یہ ناظر الغیب ہوں گے، یہ غیب میں جھانکتے ہیں، پھر یہی کام یہ کرتے ہوں گے، یہ غیب کی خبر رکھتے ہوں گے۔ ناظر الغیب کسے کہتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے کہ دیوار کے پار یہ فلاں ہے، یہ مجھے کوئی آ کے بتائے، یہ علم تھا جو مجھ تک پہنچ گیا، میں پوچھوں بھی نہ اور دیکھوں اور مجھے نظر آئے، اسے کہتے ہیں ناظر الغیب۔ اور غیب صرف دنیا میں غیب نہیں، فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ دیکھنا، نظام کائنات کو دیکھنا، اسے کہتے ہیں غیب میں جھانکنا۔ میں نے کہا یہ صفت بڑی مشکل ہے،
میں نے علم الکلام سے جب ناظر الغیب کی صفات پڑھی کہ ناظر الغیب کو ایسا ہونا چاہیے تو سرکار میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا یقیناً یہ صرف آل محمد کے پاس ہوگا, ان کے علاوہ کوئی ناظر الغیب نہیں ہو سکتا. اب یقین کرو تو میں باوضو ہوں, مجھے اس ممبر کے تقدس قسم ہے, جب میں نے آل محمد کے گھر سے ناظر الغیب ہونے کی صفت ان میں ڈھونڈنے کی کوشش کی, یہ صفت ان کے نوکروں میں پائی جاتی. یہ صفت ان میں نہیں. کمبر عالم الغیب نہیں, بولیں گے تو صحیح نہ میرے ساتھ سے, ناظر الغیب. سلمان عالم الغیب نہیں, ناظر الغیب. فضہ عالم الغیب نہیں. ایک دن کمبر حویلی زہرا میں آیا, دروازے پہ دستک دی, اندر سے جناب فضہ, کون ہے دروازے پہ؟ کمبر نے کہا نا کمبر, میں کمبر ہوں. کیوں آیا ہے؟ کمبر نے کہا آئین علی ابن ابی طالب. بی بی علی کہاں ہے؟ اب میں جملہ پڑھوں گا اور جملہ پڑھنے کے بعد چہرے پڑھوں گا. جب کمبر نے کہا بی بی پوچھنے آیا ہوں علی کہاں ہے, فضہ نے کہا من البروج, آسمانوں پہ ہے. وحی علی, وحی علی. جب کہنا من البروج آسمانوں پہ ہے, کمبر نے کہا فضہ میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. فرمایا میں بھی حسین کے بابا کی بات کر رہی ہوں, میں بھی علی کی بات کر رہی ہوں. کمبر نے کہا اگر آسمانوں پہ ہے تو کیا جانتی ہے کیا کر رہے ہیں؟ فضہ دے کر ہاں میں یہ بھی جانتی ہوں کیا کر رہے ہیں. کمبر دینا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا رزق بانٹ رہے ہیں, سانسیں دے رہے ہیں, زندگی دے رہے ہیں, حیات دے رہے ہیں, موت دے رہے ہیں, تقدیر بنا رہے ہیں, تقدیر بنا رہے ہیں. اتنا کہنا تھا فضہ بول دی گئی. کمبر ہامتا حویلی زہرا کے دروازے سے اٹھا. کمبر آبادی کے باہر گیا. کمبر کے چہرے کی رنگ تبدیل ہو چکی تھی. کمبر نے دیکھا سامنے سے علی ابن ابی طالب اپنے کانٹھے میں بیلچا رکھ کے آ رہے تھے. کمبر نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, رکھے کہ مولا میں ابھی گھر گیا تھا, میں نے فضہ سے پوچھا علی کہاں ہے, اس نے کہا آسمانوں پہ ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہ رزق بانٹ رہے ہیں, سانسیں دے رہے ہیں, حیات دے رہے ہیں, تقدیر بنا رہے ہیں, تقدیر بنا رہے ہیں. یہ علی وہ باتیں کیوں کرتی ہے جس کا اسے شعور ہی نہیں ہے؟ یہ وہ باتیں کیوں کرتی ہے جس کا اسے علم ہی نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا, علی نے کمبر کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرا, ہاتھ پھیرا. کمبر اب ذرا آسمان پہ دیکھ. کمبر نے دیکھا عرش اول میں بھی علی تھا, عرش قمر میں بھی علی تھا, عرش سمد میں بھی علی تھا, عرش چہارے میں بھی علی تھا. کہیں فرشتوں کو نماز پڑھا رہے تھے, کہیں رزق بانٹ رہے تھے, کہیں زندگی دے رہے تھے, کہیں تقدیر بنا رہے تھے. کمبر نے زمین پہ دیکھا تو علی کھڑے مسکرا رہے تھے. کمبر نے دیکھا یا علی مجھے تیری فضیلت سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اتنا بتا یہ فضہ گھر میں بیٹھ کے عرش کی باتیں کیسے جانتی ہے؟ فرمایا کمبر زندگی میں فضہ کا مقابلہ نہ کرنا, یہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش میں کھلتا. یہ جہاں رہتی ہے اس گھر کا دروازہ عرش میں کھلتا, اور اس گھر کا کوئی بھی دروازہ گلی میں نہیں تھا. اس گھر کا کوئی دروازہ گلی میں نہیں تھا. ظاہری طور پہ یہ جس گھر میں رہتے تھے, ظاہری طور اس کا دروازہ بھی بازار میں نہیں کھلتا, وہ دروازہ بھی اللہ کے گھر میں کھلتا تھا. اور اصل دروازہ بھی اللہ کے گھر میں کھلتا تھا. یہاں کے فقیر بھی پہلے اللہ کے صحن سے گزرتے تھے. کہاں چلا گیا وہ مجمع جو عقیدہ سننے آیا تھا؟ دنیا میں رہنے والے فقیر بھی اللہ سے گزر کے ان کے دروازے پہ آتے تھے. وہاں کے روٹیاں مانگنے والے بھی عرش سے اتر کے پھر ان کے دروازے پہ آتے تھے. خدا کہتے میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں, یہاں بھی مجھ تک پہنچنا ہو تو ان تک آنا پڑتا ہے, وہاں بھی مجھ تک پہنچنا ہو تو ان کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے. بھی مسجد میں سب کے دروازے بند, ان کا کھلا. شکایت کر دی تھی ایک صحابی زید نے, اس نے کہا یا رسول اللہ یہ رشتہ داری کی امتیاز ہے, یہ فرق ہے رشتہ داری کی بنیاد پہ. اپنا گھر تھا تو دروازہ عرش پہ کھولو, یہ اللہ کے گھر میں دروازہ کھول کر باقی دروازے بند کیوں کروا دیے؟ رسول نے کہا میں نے اس لیے دروازے ان کے بند کروائے ہیں
جن کو مسجد سے گزرنے کے آداب کا علم نہیں، کس وقت مسجد سے گزرنا ہے اور کس وقت نہیں گزرنا. تو فرمایا پھر علی کے گھر کا کیوں کھلا رکھا؟ فرمایا اس کا صحن ایسے ہی پاک ہے جیسے اللہ کے گھر کا صحن. اور میں ممبر پہ اعتراف کرنے لگا ہوں، میں غلط کہہ کے ممبر سے گمراہ یا گناہ گار ہو کے نہیں اترنا چاہتا. یہ میں نے رعایت کی تھی آپ کے ساتھ، اور میں نے یہ جملہ استعمال کیا تھا. یہ جملہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کا ہے. اب حقیقی جو ترجمہ جو لفظ شیعہ کتابوں میں آیا جاتا ہے اب میں وہ پڑھ دیتا ہوں. رسول سے فرمایا یا رسول اللہ علی کا دروازہ کھلا ہے اور باقی دروازے کیوں بند ہے؟ فرمایا جن کے بیٹے شکموں سے آتے ہیں ان کے بند ہیں، جن کے نازل ہوتے ہیں ان کا کھلا ہے. جن کی مائیں بچے چلتی ہیں وہ دروازے بند ہیں، جن کے بچے ظاہر ہوتے ہیں نازل ہوتے ہیں وہ دروازے کھلے. اس گھر کی پاکی اور ناپاکی کو ڈھونڈو گے جن کے بچے ہی مصلے پہ آتے ہیں. ناظر الغیب ہونا. میں نے کبھی بھی جناب فضا کا تعارف کنیز کہہ کے نہیں کروایا، کیونکہ جن کی تھی وہی نہیں کہتے تھے. جن کی بن گیا ہی سرکار وہ اماں کہتے تھے. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ حبش کی شہزادی. اس کا تعارف حبش نہیں، حبش کا تعارف یہ ہے. کوشش کروں گا 5 بھی نہیں تو پھر 6 سفر کی مجلس میں یہ جو تقسیم ہوئی ہے اولاد آدم، اس کا پورا بایو ڈیٹا انسائکلوپیڈیا آپ کے سامنے پڑھوں کہ کون کون کس کس شجرے سے آیا. یہ دنیا میں انسانیت جو ہے یہ کس طرح پھیلی ہے، اس کی ارتقاء کی منزلیں کیا ہیں، کس کا شجرہ کون سا ہے. اور یہ وحد گھر ہے جو دنیا کے شجروں سے نہیں، جو توحید کے شجرے سے جڑا ہوا. ہمیں سمجھنا ہوگا ہم ان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں تو ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنی ہے. بڑا گستاخ ہوتا ہے وہ بیٹا جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میرا باپ کیا ہے. بڑا بے ادب ہوتا ہے وہ مریض جسے یہ نہ پتا ہو کہ میرا پیر کیا ہے. زمانے نے الٹی گنگا بہا دی ہے، الٹی گنگا. اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. جو چیز پہچان میں آ ہی نہیں سکتی. مولوی نے بالکل الٹی روش چلائی. اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. 5 دفعہ مولوی مسجد میں کہتا ہے اللہ کو پہچانو. مندر کی گھنٹی بجتی ہے اللہ کو پہچانو. چرچ کا دروازہ کھلتا ہے اللہ کو پہچانو. سکھ گردوارے میں بیٹھا ہے اللہ کو پہچانو. ہر کسی کی کھائے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. وحد اللہ کی کائنات میں ابو طالب کا بیٹا علی ہے جو منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا پہلے اپنے آپ کو پہچانو. اللہم اعرفنی نفسک، پہلے اپنے نفس کو پہچان. نفس کو پہچاننے کے بعد پھر اپنی حجت کو پہچان. حجت کے بعد پھر اپنے اللہ کو پہچان. پہلے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھ. جنرل ضیاء نے آقا خمینی کو خط لکھا. اس نے کہا میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پہلے اپنے 5.5 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ کر. بات اس کی آئی ہے تو میں ایک اور بات بھی کر دیں. اس نے پہلا اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس بلوایا. پہلا اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس بلا کے اس نے مولویوں کو اکٹھے کر کے کہا اس نے، اور یہ جملے تھے اس کی، یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں. اسے پہلے اسلامیاتی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں کہا، اس نے کہا مجھے اسلام چاہیے لیکن علی کے بغیر. بغض تھا اس کے دل میں علی. اس نے مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر. سلیبس بدلو، لٹریچر بدلو، نصاب بدلو، کتابیں بدلو. جس واقعے میں علی کا تذکرہ ہے وہ سلیبس سے نکال دو.
مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر۔ مولوی گونگے ہو کے بیٹھے تھے، تنخواہ لیتے تھے، درباری تھے، سامنے بول نہیں سکتے تھے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں سناٹا تھا۔ یہ جنرل ہاؤس کا خان سامہ علی ولی اللہ پڑھتا تھا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس بھرا اور جنرل ضیاء الحق کے آگے رکھا۔ اس نے کہا میں نے مانگا نہیں، اس نے کہا جناب میں چائے لے کے آیا۔ اس نے کہا چائے ہے تو؟ یہ چائے نہیں یہ پانی ہے۔ اس نے کہا یہ چائے ہے۔ اس نے کہا وہ کون سی چائے ہے جس میں بتی نہیں ہوتی؟ اس نے کہا وہ کون سا اسلام ہے جس میں علی نہیں ہوتی؟ اس نے اپنے شعور کے مطابق جواب دیا، اپنے عقل کے مطابق جواب دیا۔ اس نے کہا چائے پتی سے بنتی ہے، اسلام علی سے بنتا ہے۔ اسلام حسینیت یزیدیت یزیدیت کیا کل ایمان نعرہ لہذا خواہش ہے، بات کی بات یہیں پہ رک گئی۔ فقیر ہیں، بادشاہ حسین کی دہلیز کے ماتمی ہیں، بس کوشش یہ کہ شعور کو اجاگر کرو، ملا سے دین لینا چھوڑو۔ بزرگ سلام، جو نوجوان نسل ہے خود دین پہ تحقیق کرو۔ پہلے تمہیں کتابیں ڈھونڈنے کے لیے لائبریریوں میں جانا پڑتا تھا، تمہاری فنگر ٹپس کے نیچے دنیا کی لائبریریاں۔ جتنی ٹائم فیس بک کو دیتے ہو وہ ٹائم علی کو دو۔ غیر ضروری میسیج کرنے کی بجائے کتابیں نکالو، علی کو پڑھو، لٹریچر نکالو۔ دین تباہ ہو گیا اس وقت جب دین کی مکمل ذمہ داری مولوی پہ عائد کر۔ کسی جگہ پہ مذہب کی شرط نہیں ہے کہ جنازے کے لیے مولوی ہونا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں بہترین باپ وہ ہوتا ہے جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھا۔ باپ کی تربیت پتہ چل جاتی ہے جب بیٹا مسلح پہ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صرف یہ ہے بیٹا 12 امام یاد کر لو، اصول دین یاد کر لو، فروع دین یاد کر لو۔ نہیں، ایسے نہیں کام چلے گا۔ خود ریسرچ کرو، خود تحقیق کرو۔ بہت آسان ہو گئی ہے تحقیق۔ اصل میں دین فرقوں میں تقسیم تب ہوا جب ہم نے مولوی سے دین لیا۔ یہ باتیں میں بالکل ہٹ کے کر رہا ہوں۔ میں جس بزم کا حصہ بن کے پہچانا جاتا ہوں میں اسی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ نجف میں ایک دینی طالب علم نے چوری کر لی۔ نجف میں ایک دینی طالب علم نے چوری کر لی۔ نجف میں بعد مشہور ہو گئی، ایک مولوی نے چوری کی ہے، مولوی نے چوری کی ہے۔ محسن الحکیم طباطبائی کے پاس یہ بات پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا خبردار کوئی نہ کہے کہ مولوی نے چوری کی ہے، بلکہ کہو کوئی چور مولوی کے لباس میں آ گیا۔ یہ نہ کہو مولوی چور، چور مولوی۔ ممبر جاہل نہیں ہوا، جاہل ممبر پہ آیا۔ قوم کا معیار تبدیل ہو گیا ہے، مجلس کا معیار داد اور نعرے۔ جہاں ذاکر سے نیاز طے کی جائے وہاں موضوع بھی طے کیا جائے۔ تم کہو وہ پڑھیں گے، اسے کہو جناب ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں لیکن یہ موضوع سنیں گے ہم آپ سے، اس موضوع پہ استدلال لے کے آئیے گا، ہم نے اپنی نسل 1 گھنٹے کے لیے آپ کے حوالے کرنی ہے۔ وہ بچہ انٹرنیٹ پہ جا کے وہ طرز نہ ڈھونڈے جس پہ قصیدہ لکھا تھا، وہ کتاب ڈھونڈے جس میں اس نے واقعہ پڑھا تھا۔ شدت دونوں طرف آ گئی ہے، تعصب دونوں طرف آ گیا ہے۔ عمل کرنے والا کہتا ہے عقیدے کی ضرورت نہیں،
عقیدے والا کیا تھا؟ جنگ دونوں طرف چھڑ گئی، ایک طرف عمل کی دکانیں سج گئی، دوسری طرف عقیدے کا بازار سج گیا۔ مسلح ہی ماتم ہے اور ماتم ہی مسلح ہے۔ بڑا اچھا ہوتا ہے وہ نمازی جو حلقہ ماتم میں آئے، بڑا اچھا ہوتا ہے وہ ماتمی جو مسلح عبادت ہے۔ لہذا عقائد کو بہتر کرو، جس امام کو مانتے ہو پہلے اس کو سمجھیے، اپنی حجت کو پہچانیے، ہمارا مولا کیسا ہے، اس گھر میں کیا صفات پائی جاتی ہیں، پھر سجدہ کرنے کا لطف آئے گا۔ پھر جو نماز پڑھ کے رہے گا یوں تیرا سینہ چوڑا ہوگا کہ میں علی کے اللہ کو سجدہ کروں گا۔ ہائے ہائے، یہ ہے نماز۔ کوشش کی میں نے کہ ممبر سے نئے پیغامات دیے جائیں۔ میں نے مجلس آج سے 2 سال پہلے نماز کی معنویت پہ پڑھی تھی، پوری دنیا میں سراہا گیا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب مجھے ایسی ایسی جگہوں پہ اہل سنت اور اہل حدیث روک کے کہتے ہیں کہ ہم نے وہ آپ کا ویڈیو کلپ سنا جس میں آپ نے نماز پڑھ کے سکھائی ہے، ایسی نماز ہونی چاہیے۔ مثبت بات کرو گے بہت دور تک چلی جائے گی۔ یہ ممبر علم کا ممبر ہے۔ پہلی بار اسی ممبر سے دعویٰ ہوا تھا سلونی، یہ مجلسوں کا فیض ہے، ہماری ایک ایک گلی میں 10-10 مدرسے نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کے کہتا ہوں، ہمیں چپے چپے پہ مدرسہ بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ ہماری ہر گلی میں مجلس ہو رہی ہو۔ جو کام سال میں مدرسہ کرتا ہے وہ حسین کی ایک مجلس کر دیتا ہے۔ اتنا رزق علم بانٹ دیتا ہے حسین ایک مجلس میں۔ کتنا سخی ہے، مجمع اپنے نام پہ اکٹھا کرتا ہے، تذکرہ آدم کا بھی کروا دیتا ہے، نوح کا بھی کروا دیتا ہے، ابراہیم کا بھی کروا دیتا ہے۔ یہ اعزاز صرف حسین کے پاس۔ اور یقین کیجئے گا جتنے بھی بیٹھے ہیں، یقین کیجئے گا جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں کائنات میں اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔ آپ اس وقت کائنات کی سب سے اچھی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ ذکر حسین ابن علی کائنات کی سب سے اچھی جگہ ہے، جہاں معصومین کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ سانسیں آپ کی تسبیح میں شمار، فرشتوں نے آپ کو حصار میں لیا ہوا، اس وقت توحید آپ کی بندگی پہ ناز کر رہے ہیں، اس وقت اللہ ناز کر رہا ہے۔ ہمیں سطر کہنے لگو، یہ سطر عرفہ کی محفل میں بیٹھ کے کرنے والی۔ بسم اللہ، تشریف لے تشریف لے، درود سارے حضرات مل کے بلانا۔ پھر بھی بلند آواز سے مولا کے بڑے معذب ترین ذاکر جناب غلام عباس صدفی صاحب تشریف لے آئے۔ ذکر کا سجدہ بڑا بہترین طریقے سے آپ کے سامنے ادا کریں گے۔ بسم اللہ۔ بات جہاں پہ منقطع ہو گئی یہیں سے گل بات کا تسلسل آگے بڑھائیں گے۔ ناظر الغیب ہونا اس گھر کے نوکروں کی صفت۔ یہ 14 عالم الغیب نہیں، ناظر الغیب نہیں، یہ خالق الغیب ہے۔ یہ استدلال ہے اور اسی پہ کل کی گفتگو ہوگی، اور اللہ کے قرآن سے دیکھیں گے کہ کس کس نے غیب کو کیسے کیسے خلق کیا ہے۔ جو کائنات کے مالک تھے اسی کی بیٹیاں بازار میں۔ 2 دن سے بھائیوں کا حکم ہے، کل میں انشاءاللہ سرکار حضرت ابوالفضل العباس کل کے مجلس میں آپ کو سرکار حضرت ابوالفضل العباس مصائب کی صورت میں بھی سنائیں گے، فضائل کی صورت میں بھی سنائیں گے۔ بلکہ میں کوشش کروں گا کہ کل آپ کو وہ سرکار عباس کا خطبہ سنایا جائے جو عباس نے کعبے کی چھت پہ دیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علی کا بیٹا کس عزت کا مالک تھا۔ آج مجھے
सैयदजादा बानी की तरफ से हुक्म है कि आज उस मासूमा के 2 दर्द सुनाना, जो 4 साल की उम्र में उम्मुल मुसाइब। ये है गरीबी हुसैन की। कोई बेटे का तमाचा बर्दाश्त नहीं करता और हुसैन की बेटी तमाचे खाती। बड़ी खूबसूरत किताब अराक में लिखी गई, उर्दू तर्जमा हुआ। किताब का नाम अरबी में भी यही था, उर्दू में भी यही रखा गया, फातिमा से फातिमा तक, सैयद हाशिम बहरानी की किताब, फातिमा से फातिमा तक। उसमें उन्होंने 2 बीवियों का मुफस्सल जिक्र किया, रसूल की बेटी फातिमा और हुसैन की बेटी फातिमा। नाम उसने का दोनों का फातिमा था, मुकद्दर भी एक जैसा। अब मैं सिर्फ 4 सतरें पढ़नी है, फजाइल में बहुत पढ़ गया, भाई का इंतजार, मुसीबत सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा 4 या 5 मिनट में खत्म करूं, 7 आपने मेरा दे देना है। उन्होंने कहा फातिमा से फातिमा था, उसका दोनों का मुकद्दर यकसान था। वो भी बाबे के बाद चुप नहीं हुई, ये भी बाबे के बाद चुप नहीं हुई। जिसका हाथ मातम के लिए नहीं उठा, उसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। एक फर्क था, वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। उसका पहलू जख्मी था, इसका कान जख्मी था, उसका पहलू जख्मी था, इसका चेहरा जख्मी था। वो सैयद बैठा हो, मुझे माफ कर देना, अगले जुमले पे उन्होंने मुसीबत का पहाड़ बता दिया है। उन्होंने कहा दोनों में एक फर्क था, वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा थी, ये 4 साल की उम्र में ज़ईफा हो गई। कमर झुका के कहती थी सज्जाद, मैं कमर झुका के 4 साल की 4 साल की ज़ईफा। कितना प्यार था हुसैन से। तवीज़ हुसैन, तस्कीन कल्बे हुसैन, हुसैन के सीने का सदा तो गैर सदा से माफी मांग के कल भी दरबार का मंजर पड़ा, आज भी दरबार का एक मंजर। कल मैंने कहा कि उसने कहा इनमें से कौन है अली की बेटी, आज सुनना उसने कहा कौन है वो बच्ची जो आधी रात को उठ के रोती। एक कमीने ने इशारा किया, उसने कहा वो जो सबसे आखिर में बच्ची खड़ी है ये हुसैन की बेटी है, ये आधी आधी रात को चीखें मार के रोती है। इसने कहा इस बच्ची को सामने बुलाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। सकीना छोटे छोटे कदम चलती हुई इस मलाउन के तख्त के नीचे आके खड़ी हुई। ये कमीना देखे कहता बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना की आवाज नहीं आई। इसने फिर पूछा बच्ची तेरा नाम क्या है? बीबी सकीना की आवाज नहीं आई। ये तीसरी बार शेमर को बुला के कहने लगा इस बच्ची को किस पे नाज है, मैं बुलाता हूँ, ये बोलती क्यों नहीं है? शेमर करीब चलने लगा, सजाद की आवाज आई, हाथ ना लगाना मेरी छोटी बतूल है। उसने कहा हमारा हाकम बोलता है तेरी बहन जवाब क्यों नहीं देती? कोई सैयद बैठो सीने पे हाथ मारे। सजाद रोक के दो कमीने, मेरी सकीना बोल रही है, इसके गले की रस्सी इतनी तंग है और किसी को आवाज नहीं आ रही। इसके गले की रस्सी तंग। कल मैं यहां से पढ़ के जेहलम गया, उससे पहले भाई गुलाम अब्बास हत्फी पढ़ रहे थे, ये मुसाहिब में थे, मैं पहुंचा। इन्होंने एक जुमला कहा, मेरी अब तक इबादत हो रही। जुमला इनका है जो मिंबर पे बैठे, नफसियाती जुमला था। इन्होंने कहा आज 22 दिन हो गए हैं अली की बेटियों के हाथ बंधे हुए। आज वो मेरे पीछे तशरीफ फरमाया, मैं मिन्नत करके कहूंगा आज 23 दिन हो गए हैं सकीना के गले में रस्सी डले हुए। वो जिसके घर में बेटी है वो तो मातम करे ना, जिसने मन्नतों से मांगी है वो तो करे ना। अल्लाह तेरी बेटियों के नसीब नेक करे।
सजाद की आवाज आई, कमीने हाथ ना लगाना, मेरी छोटी फातिमा है। इसने कहा फिर रस्सियां कौन खोलेगा? सजाद ने कहा मैं खोलता हूँ, मैं भाई भी हूँ, मैं इमाम भी हूँ। इसने कहा तू कैसे खोलेगा, तेरे तो अपने हाथ बंधे हुए हैं। इसने सजाद के हाथों की हथकड़ियां खोली। सजाद सकीना के करीब आए। 11 मुहर्रम के बाद सजाद ने खुले हुए हाथ देखे। सजाद ने सकीना का चेहरा अपने हाथों में लिया, रो के कहते तेरा कहाँ कहाँ शुक्रिया अदा करूं, और तूने अपनी रस्सियां बाद में खुलवाई है, गरीब की कड़ियां पहले खुलवा दी है। और सकीना मैं तेरा चेहरा चूमूं, कभी माथा चूमा, कभी चेहरा चूमा। सकीना मैं इमाम बन के शुक्रिया अदा। सकीना जो ये कमीना पूछता है जवाब। सकीना जैसे दादी ज़हरा दरबार में बोली थी, तो वक्त की फातिमा बोल। शहजादी खड़ी हुई, जला हुआ कुर्ता, चेहरे पे नीले निशान, सर पे करबला की रेत, कानों में खून। ये कमीना देखेगा अच्छा तू है हुसैन की बेटी, क्या नाम है तेरा? बीबी रो के कहती नाम मेरा फातिमा है। इसे कहा फिर सकीना कौन? रो कहती मेरा बाबा मुझे प्यार से कहता सकीना क्यों कहता था? बीबी रो के कहती मैं बाबे के सीने पे सोती थी। अब जिसके घर में बेटी है वो मातम करेगा। ये कमीना देगा अब कहाँ सोती है? रो कहती कब सोती हो? जब से बाबा मारा गया मैं एक रात नहीं सोई, और मैं कभी ईंटों के सहारे बनाती हूँ। मैं रो रो के कहती हूँ मुझे तेरे सीने के बगैर नींद नहीं आती। ये मलाउन देखेगा था बहुत प्यार था बाबे से, बड़ा प्यार था। कहता कोई प्यार की बात सुना। बीबी को बाबे की बातें करने का बहाना मिल गया। रो के कहती है जब हम मदीने होते थे मेरा बाबा मुझे सीने पे सुलाता था, मेरे बिस्तर का नाम सीना है हुसैन। सुबह नमाज पढ़ के आते, मदीने के ताजा खुरमे लाते, मुझे उठाते, अपने हाथों से खिलाते। ये कहने के बाद सिसकियां लेके रो के कहती है जब से बाबा मारा गया मैंने खाया कुछ नहीं। जब से बाबा मारा गया मैंने पिया कुछ नहीं। ये कमीना देख के तो जुल्म तो बड़ा हो गया है, लेकिन बच्ची मैं तुझे मदीने की खजूरें दूं खा लेगी। सकीना ने सजाद को देखा, सजाद की गर्दन झुक गई। ये बेगैरत कहता है ये मेरे तख्त में ये तश्त है, इसके ऊपर रुमाल है, रुमाल हटा के देख नीचे मदीने की खजूरें हैं। सकीना छोटे छोटे कदम चलाती हुई उस तश्त के करीब आई। कोई सैयद बैठा मुझे माफ करना